السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے افضل عمل سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو رات دن یعنی 24 گھنٹے میں 12 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 رکعتوں کا جو ذکر فرمایا ہے، وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، ان کو ڈیٹیل ان کی تفصیل اور ان کا ڈیٹیل بھی آپ نے اسی حدیث میں بیان فرمایا۔ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے فرض کے بعد، اس طرح سے 6 رکعت یہ ہو گئیں۔ ورکعتین بعد المغرب، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں، تو اس طرح یہ 8 رکعتیں ہو گئیں۔ ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اس طرح سے 10 رکعتیں ہو گئیں۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے قبل، اس طرح سے 12 رکعتیں ہو گئیں۔ تو ان 12 رکعتوں جو نفل نماز ہے، یعنی فرض نماز سے زائد نمازیں ہیں یہ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں مؤکدہ سنتوں میں سے بھی ہو جاتی ہیں یہ نمازیں 12 رکعتیں۔ ان کا اہتمام جو کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث گرامی اور اس فضیلت کا، وہ حقدار ہو جائے گا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اور آپ کی یا ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے فرض نمازوں کے سلسلے میں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں بہت ہی کوتاہی اور بہت ہی غفلت، بہت ہی سستی سے ہم کام لیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں، اور جو اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے نماز کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نماز فرض نہیں کیا ہے۔ اتنا تاکیدی فریضہ، اتنا مؤکد فریضہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں الصلاح کا ورد فرمائیں، اور فرمائیں بلال سے کہ بلال مجھے نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مرض الموت میں 2 صحابہ کے کندھوں پر ٹیک لگا کر، جبکہ آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے، آپ نماز کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ مرض الموت میں آپ اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں اور مسلمان نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ کے ہونٹوں پر اور آپ کے چہرے پر خوشی اور بشاشت ظاہر ہونے لگتی ہے، آپ مسکراہٹ فرمانے لگتے ہیں۔ یہ اتنی تاکیدی چیز، اتنا تاکیدی فریضہ، اتنا بڑا فریضہ جو اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اولین فریضہ ہے، جس کی پرسش بھی اول طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ نماز تھی۔ اسی سے ہم سمجھتے تھے جو نمازی ہوتا تھا، نماز کا پابند ہوتا تھا، اس کو مسلمان جانتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں آج ہماری کیا پہچان ہے؟ آج ہمارے سماج، مسلم سماج کی کیا پہچان ہے؟ ہم اور آپ خود فیصلہ کریں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات گرامی، فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان 12 رکعتوں کی پابندی اور 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ رب العالمین ہم سب کو اس ٹارگٹ کو اور اس نشانے کو پانے اور حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اس لیے کہ کوئی بھی نیکی انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو، اور کسی بھی برائی سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں، فیس بک پر لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خیر کی قدروں کو، بھلائی کی قدروں کو، نیکی کی قدروں کو بہت زیادہ آگے بڑھانے
اور ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.